اللهم صل على سيدنا محمد. تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان ہوا ہے، اور پھر آپ کی ولادت اور آپ کے والدین کا تذکرہ اور آپ کی جو ذات ہے شروع میں آپ کا دودھ پینا اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ آگے دودھ پینے کے دوران اور اس کے بعد بھی کچھ حالات بیان کر رہے ہیں۔ تو اسی دودھ پینے کی جو مدت تھی اسی دوران آپ کے ساتھ ایک اہم معاملہ پیش آیا شق صدر کا، اور اس کا جو تفصیل بیان کر رہی ہیں کہ اسی دوران جب آپ حضرت حلیمہ کے پاس تھے اور وہاں پر آپ کی پرورش ہو رہی تھی اور کے گھر میں بڑی برکات حاصل ہو گئی تھی، تو اسی دوران ایک اہم حادثہ یعنی واقعہ پیش آیا آپ کے شق صدر یعنی سینہ مبارک کو چاک کرنے کا، کہ آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے اس میں سے شیطان کا جو مادہ ہوتا ہے ہر انسان کے دل کے اندر اس کو نکال دیا گیا، اس کو ضائع کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ تو اس کی وجہ سے حضرت حلیمہ کو تھوڑا سا خوف کہ آپ کے بارے میں کیا کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، لہٰذا انہوں نے آپ کی والدہ کی طرف آپ کو واپس بھیج دیا۔ وہ خود اس واقعے کو بیان کرتی ہیں کہ بینما ہوا و اخوتہ، یہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو رضائی بھائی تھے حضرت حلیمہ کے بیٹے بیٹیاں، وہ سارے بکریاں چرانے کے لیے باہر کیے ہوئے تھے۔ تو گھروں کے پیچھے آبادی کے پیچھے جو جگہ ہے وہاں پر بکری چرانے کے لیے گئے ہوتے، یہاں تک کہ ان کا جو بھائی تھا وہ حضرت حلیمہ کے پاس دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا آیا، اور حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ مجھے اور اپنے والد کو اس نے یہ بات بتائی کہ ہمارے جو قریشی بھائی ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دو بندوں نے پکڑا ہے، جن دو بندوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور ان کو لٹایا ہے اور ان کے سینہ مبارک کو چاک دیا ہے، اور اس کو ابھی وہ حرکت دے رہی ہیں، مطلب دوبارہ اس کو سلائی کر رہے ہیں یا ٹھیک کر رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میں اور کے والد ہم اس طرف چلے گئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے اس پریشانی کی وجہ سے۔ تو میں نے ان کو اپنے ساتھ چمٹا لیا، والد نے بھی ان کے ساتھ چمٹایا۔ تو ہم نے پوچھا کہ مالک یا اب نہیں آیا بیٹے، آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح دو بندے آئے تھے اور انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، یہ حقیقت میں فرشتے تھے۔ ان میں سے ایک بندے نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ کیا یہی وہ شخص ہے، یہی وہ بچہ ہے جس کا ہم نے یہ شق صدر کرنا ہے؟ دوسرے نے بتایا ہاں۔ وہ دونوں میری طرف متوجہ ہوئے آگے بڑھے، اور انہوں نے مجھے ہٹا دیا اور میرے پیڑ کو چاک کیا، اور اس کے اندر انہوں نے کوئی چیز تلاش کی اور اس کو انہوں نے لے کر فرحاؤ، اس کو باہر پھینک دیا۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ انہوں نے جو آپ کا دل مبارک تھا اس میں سے جو شیطان کا مادہ ہے اس کو نکال لیا تھا، اور اس کو انہوں نے زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا تھا، اور اس کو دوبارہ اس جگہ رکھ کر اور سینہ مبارک کی سلائی کر اس کو جوڑ دیا تھا۔ تو یہ شق صدر کا پہلا واقعہ ہوا تھا۔ اس کے بعد بھی یہ شق صدر کا واقعہ ایک تو اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اس سے پہلے، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ جب آپ کو معراج پر لے جانے لگے فرشتے، اس وقت بھی یہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد پھر حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس واپس پہنچا دیا تھا، اور کچھ عرصہ آپ حضرت آمنہ کے پاس ہی رہے، پھر آگے ان کی وفات ہوئی، اور پھر عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی، پھر ان کی وفات ہوئی، پھر ابو طالب نے کفالت کی۔ تو اس کی تفصیل اس عنوان میں بیان کر رہے ہیں۔ ثم ان امه اخذته، حضرت آمنہ جو آپ کی والدہ تھی انہوں نے آپ کو لے لیا اور آپ کی پرورش کرتی رہی۔ پھر وہ ایک موقع پر اپنے جو والدین ہیں ان کے ننہیال وغیرہ وہ چونکہ مدینہ منورہ کے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ مدینہ کی طرف گئیں کہ زیارت اخوال ابی بنی عدی ابن نجار، تو جو اپنے ماموں وغیرہ تھے یا اپنے ننہیال وغیرہ ہیں ان کی زیارت کے لیے، ان سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ کا سفر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے کر کے وہاں جا کر ان سے ملاقات کر کے وہاں پر رہ کر جب واپس آ رہی تھی تو راستے میں ہی آپ کی موت کا وقت آ گیا، حضرت آمنہ کی وفات کا وقت آ گیا۔ تو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں اب وہاں ایک بستی ہے، ایک مقام ہے، وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا، اور وہاں پر ان کی تدفین بھی ہوئی۔ تو آج کل بھی وہاں پر ایک قبر
کا نشان ملتا ہے جو ان کی طرف منسوب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آمنہ کے ساتھ اس سفر میں حضرت ام ایمن کے ساتھ تھی۔ پیچھے جن کا ذکر آیا ہے کہ وہ حضرت عبداللہ کی بہادر وہاں سے راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آئی مکہ مکرمہ میں، اور اس دوران انہوں نے پرورش کی، آپ کی دیکھ بھال کی۔ جب مکہ میں پہنچی تو آپ کے جو دادا تھے عبد المطلب، انہوں نے پھر آپ کی کفالت کی، آپ کی ذمہ داری لی، اور وہ آپ کے لیے بہت نرم دل تھے، آپ کے ساتھ ان کی بہت زیادہ ہمدردی تھی، اور باقی کسی اور آپ کے ساتھ اتنی زیادہ ان کی تربیت یا ہمدردی نہیں تھی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پر کچھ حالات ایسے ظاہر ہو گئے تھے، کچھ ایسی نشانیاں کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ محسوس ہو گیا تھا کہ اس بچے کی آئندہ مستقبل میں بہت بڑی شان ہوگی، اس لیے وہ آپ کو بہت زیادہ توجہ دیتے تھے اور آپ کے ساتھ بہت زیادہ خیر خواہی ہمدردی والا معاملہ کرتے تھے، اور آپ کو شکری وہ غایت الاکرام بہت زیادہ آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کو اعزاز اکرام کرتے تھے۔ لیکن پھر عبد المطلب بھی زیادہ عرصہ اس کے بعد نہیں زندہ رہ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال تھی کہ عبد المطلب کی بھی وفات ہوگی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد کے حقیقی بھائی ہیں، شقیق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے والد کے حقیقی بھائی ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں، انہوں نے پھر آپ کی کفالت کی اور آپ کی پرورش کی، اور وہ بھی آپ کے اوپر بہت زیادہ رحم کرنے والے تھے، اور آپ کے معاملے میں بہت زیادہ غیرت کھانے والے تھے، بہت آپ کی ہمدردی رہنمائی کرنے والے تھے۔ لیکن ایک بات یہ تھی کہ ابو طالب جو تھے وہ مال کی ان کے پاس کمی تھی، یعنی فقیر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال کے اندر برکت عطا کر دی، اور ان کا بھی گھر کا نظام صحیح چلتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں پر پرورش کرتے رہے۔ اور اس دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب اپنے چچا کی کفالت میں تھے تو آپ بہت زیادہ قناعت کرتے تھے، اور قناعت کی ایک مثال آپ نے قائم کی تھی، اور بہت ساری ایسی جو چیزیں عام طور پر بچوں کے اندر ہوتی ہیں کہ وہ کھیل کود یا اور اس طرح فضول چیزوں میں یعنی کاموں میں لگنا یا فضول خرچی کرنا، ان چیزوں سے آپ بالکل بعید تھے، دور تھے، اور بہت قناعت کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، اور جو شرافت ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ جس سے کہ ام ایمن جو آپ پرورش کرنے والی ہیں، انہوں نے بھی اس بارے میں ساری تفصیلات روایت کی ہیں، بیان کی ہیں۔ اور کان اذا اقبل وقت الاکل جاء الاولاد یختطفون وقاتا ما سیسیرہ اللہ له، تو جب کھانے کا وقت آتا تھا تو باقی جو بچے تھے وہ تو جلدی جلدی آتے تھے اور جلدی کھانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت قناعت کرتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آسانی سے ان کو میسر کر دیا تھا بس اسی پر اتفاق کرتے تھے، بہت زیادہ وہ لالچ نہیں تھی یا آگے نہیں بڑھتے تھے دوسروں سے آگے اس معاملے میں۔ اسی دوران جب آپ ابو طالب کی کفالت میں تھے اور آپ کی عمر مبارک جب 12 سال ہو گئی تو شام کا ایک سفر آپ نے کیا، اس کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی تو آپ کے جو چچا تھے جو آپ کی کفالت کر رہے تھے، انہوں نے شام کی طرف تجارتی سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ اور والدین نہیں تھے، دادا جو بہت ہو گئے تھے، اور وہ طالب کے ساتھ ہی آپ کے گہرا تعلق تھا، تو ان کے جدا ہونے کو ہمیں بہت جو ہے وہ بڑا ناگوار محسوس کیا کہ جدائی بہت مشکل ہوگی۔ تو ابو طالب کو بھی اس پر بہت رحم آیا، تو ان کو وہ ساتھ لے گئے کہ ان کو سفر میں اپنے ساتھ رکھا۔ یہ آپ کا شام کی طرف تجارت کا پہلا سفر تھا، لیکن اس سفر میں آپ زیادہ آگے تک نہیں جا سکے، بلکہ تھوڑے سفر کے بعد ہی آپ کو واپس کر دیا گیا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو قافلہ جا رہا تھا تو جب یہ بصرہ ایک علاقہ ہے، یہ شام کی حدود کے قریب قریب ہے، عرب کی اور شام کی حدود کے درمیان، وہاں پر جب آپ پہنچے تو قاہرہ ایک راہب تھا، عیسائیوں کا ایک عالم تھا جو پہلی کتابوں کے اوپر اس کا ایمان تھا اور کتابوں کا عالم بھی تھا۔ وہ اشرف علی رجال قافلے قافلے کے لوگوں پر وہ متوجہ ہوا، اس نے ان کا جائزہ لیے دیکھا تو سألہم عما رأوا فی کتبہم المقدسہ، تو اس نے ان سے پوچھا جو اس نے اپنی مقدس کتابوں کے اندر چیزیں پڑھی ہوئی تھی کہ عرب کے اندر اس زمانے میں ایک نبی مبعوث ہوں گے۔ انہوں نے ان سے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ ابھی تک تو کوئی ایسے نبی ہمارے یہاں ظاہر نہیں ہوئے۔ تو هذه العبارة كثيرا ما كان يلهج بها أهل الكتاب يهود والنصارى قبل بعثة الرسول، یہ جو بات ہے یہ اکثر یہود اور نصارہ جو اہل کتاب تھے، جو علماء تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ بات وہ
اکثر کیا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کہ کوئی نبی عرب میں ظاہر ہونے والے ہیں، وہ کون ہے، یہ تلاش کرتے تھے اور اچھی طرح وہ پہچانتے تھے کہ وہ نبی پر حق ہوں گے، ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ اس لیے قرآن میں بھی ان کے بارے میں ہے کہ فلما جاءہم ما عرفوا، تو ان کو وہ پہلے سے پہچانتے تھے کہ نبی عرب میں ظاہر ہونے والے ہیں، لیکن جب وہ نبی آگے کفروا بھی، اب انہوں نے ان کا انکار کر دیا، کفر کر دیا، لعنت اللہ علی الکافرین۔ تو ابھی یہاں پر وہ واقعہ پورا نہیں ہے، تو انہوں نے جب سب بندوں کا، قافلے والوں کا جائزہ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ تھوڑا پہچان کے کچھ ایسی نشانیاں تھیں جو آپ نے پھر ان کو نظر آنے لگی کہ یہی وہ شخص ہوگا جو بڑا ہو کر نبی بنے گا۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ یہ اس بچے کا قتیل کون ہے، ابو طالب کو، پھر اس نے بتایا کہ یہ ایسے شخص ہیں کہ آئندہ انہیں کے اندر نشانیاں نظر آ رہی ہیں کہ یہ نبی بنیں گے، تو ان کو آپ آگے شام کی طرف لے کر جائیں گے، تو یہود اور عیسائی ان کو دیکھیں گے تو وہ شاید ان کو نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ان کو آپ واپس کر دیں۔ تو اس لیے ابو طالب نے ان کی بات سن کر آپ کو وہاں سے ہی اس کے ساتھ واپس کر دیا، تو آپ آگے پورے سفر میں ساتھ میں جا سکتے۔ دوسرا پھر سفر آگے آئے کے بعد میں وہ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر آپ شام کی طرف گئے اور پورا تجارت کر کے واپس آئے، تو وہ دوسرا سفر ہے۔ اس کے بعد پھر ایک جنگ ہے جس کو فجار کی حرب جنگ کہا جاتا ہے، اس میں آپ کا شریک ہونا، اس کے متعلق تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال ہوئی، تو اس وقت آپ فجار، حرب الفجار کے نام ایک جنگ تھا، اس میں آپ حاضر ہوئے۔ یہ جو جنگ تھی وہ کنانا جو قبیلہ ہے ان کے ساتھ بھی، اور ان کے ساتھ قریش بھی کنانا والوں کے ساتھ تھے۔ کنانا اور قیس قبیلہ ہے، دو قبیلوں کے درمیان کی جنگ تھی، اور کنانا والوں کے ساتھ قریش بھی تھے، تو یہ بھی اس میں شریک ہوئے۔ اور اس کا سبب یہ تھا کہ عرب کا ایک علاقہ ہے، ہیرا، شام کی طرف کا علاقہ ہے، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا نعمان بن منذر، تو وہ اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتے تھے مکہ مکرمہ میں ایک بڑا بازار ہے، اوقاز کا بازار، یہاں پر بڑا تجارتی بازار لگتا تھا، اور اس میں میلہ بھی ہوتا تھا، شہر و شہری کے مقابلے اور مختلف چیزوں کے مقابلے، تو اوقاز بازار بہت مشہور تھا مکہ میں۔ وہ جو نعمان بن منذر ہیرا علاقہ ہے وہاں کے بادشاہ تھے، وہ اپنا سامان اس اوقاز کے میلے میں، بازار میں بھیجا کرتے تھے تاکہ وہاں پر یہ فروخت ہو۔ تو وہ کسی ایسے بندے کی امان میں اس کو دے کر بھیجا کرتے تھے کہ جو بڑا طاقت والا ہو اور شرف معزز بندہ ہو اپنی قوم کے اندر، تاکہ وہ اس کو اس اصل جگہ تک پہنچا سکے، کیونکہ راستے میں اکثر قافلے وغیرہ جو ہے وہ لوٹ دیے جاتے تھے، سامان وغیرہ نقصان ہو جاتا تھا، تو اس لیے وہ یہ ایسا بندہ دے کر بھیجتے تھے جو طاقتور بھی ہو، معزز بندہ بھی ہو، تاکہ راستے میں سامان کو نقصان نہ پہنچے۔ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس فراز بن قیس کنانی، جو قبیلہ کنانا سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ ایسے بندہ تھا کہ لوگوں نے ان کو اپنے علاقے سے نکالا ہوا تھا، ان کو بہت زیادہ شر کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے بہت تنگ کرتے تھے لوگوں کو، اس لیے لوگوں نے ان سے جان چھڑائی ہوئی تھی، ان کو الگ کیا ہوا تھا۔ اور دوسرا عروہ بن عتبہ الرحال، جو بہت سارا سفر کرنے میں اور تجارت کرنے کے اندر ماہر تھے، دو بندے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ نعمان بن منذر نے جو بادشاہ سے پوچھا کہ میرا سامان جو ہے وہ اس دفعہ کون لے کر جائے گا، کاز کے بازار تک اس کو بندہ پہنچا دے۔ تو براز جو تھا اس نے کہا کہ میں اس کو لے کر جاؤں گا بنی کنانا کے وہ اوپر، اس کو میں وہاں سے گزار کرا کے لے جاؤں گا۔ نعمان نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف بنی کنانا سے آگے نہیں، بلکہ ایسا بندہ ہو جو اس کو سارے کے سارے لوگوں سے آگے نکال کر اس کو محفوظ طریقے سے وہاں پر اوقات تک پہنچا دے۔ تو اور وہ جو دوسرا بندہ تھا وہاں پر، اس نے کہا ابیت اللہ عقل بن خلیون یجیزو حالکا۔ ابیت اللہ یہ عربی کے اندر ایک محاورہ ہے جو بادشاہ کے دربار میں آداب کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس طرح کا ایک لفظ ہے، مطلب آپ کے اوپر سے لعنت کا ہم انکار کرتے ہیں، مطلب آپ کا ایک اعزاز ہم مانتے ہیں۔ یہ تحیہ کے جس طرح الفاظ ہوتے ہیں دربار میں آداب کے، وہ الفاظ ہیں کہ یہ ایسا ہوتا ہے خلیون، جس کو لوگوں نے الگ کیا ہوا ہے، نکالا ہوا ہے، کہ آپ کا سامان وہاں پر لے کر جائے گا، انا وہ چیز ہوا، میں اس کو لے کر جاؤں گا، اور جتنے راستے میں قبیلے آتے ہیں، اہل نجد کے،
شریعت یا قیسوم اور اسی طرح تہامہ علاقہ ہے، وہاں کے جتنے بھی ہیں ان سب علاقوں سے میں اس کو پار لے جاؤں گا محفوظ طریقے سے اور اوقاز تک پہنچا دوں گا۔ وہ جو پہلا بندہ تھا براز، اس نے کہا کہ کیا تم جو درمیان میں کنانا والا علاقہ آ رہا ہے اس سے بھی اس کو پار لے جاؤ گی، مطلب وہاں سے بھی محفوظ طریقے سے اس کو نکال لو گے؟ کیا اور ہوا؟ اور والا والدہ سے کل، تو اس نے کہا کہ میں تو سب لوگوں سے ہر علاقے سے آگے اس کو لے کر جاؤں گا۔ اثر فی نفسی ہی، اور تو وہ بندہ جو ہے نا اس نے دل کے اندر اس کو سوچا، اس کو اس نے چھپایا۔ تیار ہو گیا کہ میں سامان لے کر جاؤں گا۔ اور دوسرا جو بندہ تھا وہ راز، جس کو لوگوں نے اپنے علاقے سے نکالا ہوا تھا، وہ اس نے جب دیکھا کہ یہ تیار ہو گیا ہے تو اس نے اپنے دل کے اندر یہ بات چھپا لی کہ اس کو میں ختم کروں گا، اس کے کام تمام کروں گا۔ مطلب فصل ہو، اور اس کے لیے وہ تاک تاک میں بیٹھ گیا ہے کہ جیسے یہ نکلے گا تو ہم اس کو ختم کر دیں، انتظار کرنے لگا۔ آتا اذا خرجت التجارتی، اور وہ جب تجارتی سامان لے کر نکلا تو یہ جو دوسرا بندہ تھا یہ اس کی تاک میں پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، پر راز تھے اس نے اس کو غدر کرتے ہوئے، مطلب دھوکہ دیتے ہوئے اس کو کسی طرح قتل کر دیا۔ اور پھر اس نے ایک پیغام بھیجا اپنی قوم کو خبر دینے کے لیے، کنانا جو اس کی اپنی قوم تھی، ان کو کہا کہ جو عروہ ہے جو قتل ہوا ہے اس کی جو قوم ہے قیس والے، وہ تم سے انتقام لیں گے، لہذا تم نے خبردار رہنا ہے اور ہوشیار رہنا ہے۔ اور جو قیس والے تھے ان کو جیسی ہی خبر پہنچی تو وہ بالکل انہوں نے انتظار نہیں کیا، فوراً وہ تیار ہو کے اس کا عروہ کا انتقام لینے کے لیے۔ تو جب وہ تیار ہو گئے اور آگے تو انہوں نے کنانا والوں سے جنگ کرنی تھی، تو کنانا والوں کے ساتھ قریش بھی ایک دوسرے کے ساتھ حلیف تھے، یہ معاہدہ تھا ان کا آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ ہی تھے۔ تو یہ بھی پہلے سے ہوشیار ہو گئے تھے، تیار ہو گئے تھے۔ تو نخلا ایک جگہ ہے مکہ اور طائف کے قریب، تو وہاں پر وہ آ کر ان کو ملے، اور فقط تلوت انہوں نے ان کنانا والوں کے ساتھ قتال شروع کر دیا، تو ساتھ قریش والوں کے اوپر بھی حملہ شروع کر دیا۔ فلما اشتد البأس، جب جنگ بہت زیادہ شدید ہو گئی اور قیس والے جو تھے وہ بہت زیادہ گرم ہو گئے انتقام لینے کے لیے، تو جو قریش والے تھے انہوں نے بھی اپنے جو حرم ہے یا اپنا جو قبیلہ ہے اس کی وجہ سے ان کو بھی زیادہ ان کو بھی جوش آ گیا۔ تو ان قریش کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، اس لیے آپ بھی اس میں حاضر ہوئے۔ پھر جو قیس والے تھے جو جن کا بندہ قتل ہو گیا تھا، انہوں نے اپنے خصوم یعنی کنانا والوں سے جو مد مقابل ہے ان سے کہا کہ ہم تو اپنے بندے عروہ جو ہے اس کا خون، اس کا انتقام کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے، تو ابھی اگر ہم جنگ ختم بھی کر دیں تو ہمارا جو وقت ہے مقررہ وقت، وہ آئندہ سال جو اوقاز کا میلہ ہوگا، بازار ہوگا، وہ ہوگا، اس میں ہم آپ کے اوپر حملہ کریں گے اور اپنے عروہ بندے کا انتقام لیں گے۔ منصرف فلا بلادی، اور وہ وہاں سے جنگ چھوڑ کر واپس چلے گئے اپنے شہروں کی طرف۔ اور اس دوران وہ ایک دوسرے کو ابھارتے رہے، ترغیب دیتے رہے کہ ہم نے اوقاز جو تجارتی میلہ ہوتا ہے بازار، اس میں ہم نے انتقام لینا ہے۔ فلما حال الحول، جب سال پورا ہو گیا تو قیس والوں نے اپنے لشکروں کو جمع کیا، ان کے ساتھ ثقیف جو طائف والا قبیلہ ہے بڑا وہ بھی تھا، اور بھی بہت سارے قبیلے تھے۔ اور دوسری طرف جو کنانا والے تھے انہوں نے بھی اپنے سارے لوگوں کو جمع کیا، اس میں قریش بھی تھے اور دیگر اطراف کے مختلف قبائل وغیرہ بھی تھے جو قریش کے حلیف تھے۔ اور اس وقت جو بنو ہاشم تھے ان کے جو سردار تھے وہ زبیر بن عبد المطلب تھے، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی تھے ابو طالب، حمزہ، حضرت عباس وغیرہ، اور ان کے جو بھتیجے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ان کے ساتھ تھے۔ اور دوسری طرف بنو امیہ جو قریش کی ایک شاخ ہے، ان کے سردار تھے حرب بن امیہ جو ابو سفیان کے والد ہیں، اور ان کو قریش کے اندر بڑا اعزاز حاصل تھا، اور دوسرا ان کی عمر بھی زیادہ تھی، تو اس لیے عام جو قیادت تھی وہ انہیں کے پاس تھی، حرب بن امیہ کے پاس تھی۔ تو اسی طرح قریش کی جتنی شاخیں ہیں ان میں سے ہر ایک کے اوپر سردار مقرر تھا۔ پھر ان سب نے جو حرب لڑائی ہے اس کے لیے تیاری کی، اور جو
جب جنگ شروع ہوئی تو عرب کے جتنے سخت سے سخت ایام ہیں، ہولناک دن ہیں، ان میں سے یہ ایک بہت ہولناک دن تھا، اور اس میں یہ ہوا کہ مکہ کی جو حرمتیں ہیں وہ اس میں حلال ہو گئی، مطلب اس کی حرمت کا خیال نہیں رکھا گیا، اور عرب کے نزدیک مکہ کی جو حرمت ہے اس کو بہت مقدس سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کو بھی حلال کیا گیا اور اس میں بھی قتل و قتال کی گئی مکہ کے اندر بھی۔ تو یہ فجار والا دن تھا، فجار والی جنگ تھی یہ۔ اور پھر جو سارا معاملہ تھا وہ گیس کے اوپر دائر تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا بندے کا انتقام لینا تھا، تو ساری جنگ ان کے اوپر موقوف تھی۔ تو گیس کے جو بعض قبیلے تھے وہ شکست کھا گئے، لیکن انہوں نے پھر یہ کیا کہ ایسے لوگوں کو بیچ میں ڈال دیا کہ جنہوں نے دونوں گروہوں کو صلح کے لیے آمادہ کیا، صلح کے لیے پکارا، اور پھر دونوں فریقوں کے جو مقتولین تھے، جو لوگ قتل ہو گئے تھے، ان کو شمار کیا گیا۔ تو جن کے مقتولین زیادہ تھے تو دوسروں نے ان کو اضافی لوگوں کی دیت دی، اور باقی جو مقتولین دونوں کے برابر سرابر ہو گئے ہیں، تو بس وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اس میں جو قیس والا قبیلہ تھا ان کے مقتولین زیادہ تھے، تو انہوں نے قریش سے ان زائد مقتولین کی دیت حاصل کی، اور پھر ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہو گیا حرب بن امیہ کا، اور ان کے پاس اس دیت کے طور پر ابو سفیان جو حرب بن امیہ کے بیٹے ہیں ان کو رہن کے طور پر رکھا گیا کہ دیت ادا کریں گے تو پھر ان کو واپس لے لیے جائے گے۔ تو اس طرح یہ جو جنگ تھی وہ ختم ہو گئی، اور یہ جو جنگ ہے یہ عرب کی ان بڑی جنگوں میں سے ایک جنگ شمار کی جاتی ہے، یا اس کے مشابہ شمار کی جاتی ہے، کہ جس میں چھوٹی سی بات پر ایک جنگ شروع ہوتی تھی، لیکن آگے پھر بہت بڑی نسلوں تک اور کئی سالوں تک وہ جنگ مقید ہو جاتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں کیا کیا کہ ان کے دلوں کو آپس میں مانوس کیا، دلوں کو نرم کیا، اور پھر جب اسلام آیا تو اسلام کے دور سے ان کے اوپر سے یہ والی گمراہیاں، یہ والی جہالتیں ساری ختم ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کیا، آپس میں ان کو بھائی بھائی بنایا، اور ایک دوسرے کے وہ ساتھ مانوس ہو گئے، اور ان کے دل آپس میں جڑ گئے اور بھائی بھائی بن گئے۔